عزیزان محترم، سامعین مکرم، اسلام کے غیور نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، رب تعالی جل وعلا کا فضل اور اس کے کرم اور اس کے انعامات کی برسات ہم سب پر روز و شب مسلسل جاری و ساری ہے، اور ہم میں سے ہر ایک ان انعامات سے مسلسل فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کی انعامات سے خوب ہم سب فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی کی زمین میں چلتے ہیں، پھرتے ہیں، روزی کمواتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین کو ہم نے تمہارے لیے فرش بنایا۔ پھر اللہ خود ہی کہتے ہیں کیا ہی بہترین بچھانے والے ہیں ہم۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ یعنی ہم سے بہتر کوئی زمین کو بچھا کے دکھا دے، ہم سے بہتر سوچ کے دیکھیں، اگر ہم دماغ کے گھوڑے دوڑائیں تو ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ یہ زمین نرم ہے یا سخت ہے، اس زمین کے آخر کیا ہے، اس زمین کے منافع کیا ہے۔ اس زمین کو جس اینگل سے دیکھتے جائیں گے اس اینگل سے یہ زمین ہمیں فائدے پہنچاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر ہم زمین میں چاہے 100 کلو کا انسان ہو، 200 کلو کا انسان ہو، یا 500 ٹنوں منوں کے حساب کا جانور ہو، وہ زمین پہ چلتا ہے تو اس کا پیر زمین میں دھس جاتا ہے؟ کان نہیں دھستا، وہ آرام سے چلتا ہے، اطمینان سے چلتا ہے، سکون کے ساتھ چلتا ہے، اس کا پیر نہیں دب رہا۔ اور زمین کیا اسپنج کی شکل میں ہے کہ ایک آدمی پیر رکھا تو دوبارہ اٹھانے سے پہلے اسے تھوڑا رکنا پڑے گا؟ بالکل ایسی بات بھی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا زمین سخت ہے۔ پھر اگر دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے دانا، چھوٹا سا دانا زمین میں پھینکا اور وہ زمین کے اوپر دانے کے اوپر مٹی آ گئی اور اس کے اندر زمین کے اندر چلا گیا، چند دن گزرتے ہیں، صبح شام اس پہ گزرتی ہے، اس کے اوپر پانی پہنچتا ہے، وہ پانی سے سیراب ہوتا ہے، اس دانے کے اندر ہلکا سا موڑ نکلتا ہے، اور اس موڑ کے اندر سے وہ زمین کے اندر سے زمین کا سینہ چیر کر، زمین کا سینہ پھاڑ کر باہر نکلتا ہے۔ وہ اس موڑ کی حیثیت، اس کے چھوٹے سے پودے کی حیثیت، اگر ہم اس کے اوپر جا کے چٹکی بھی بجا دیں وہ کیا ہو جائے گا؟ فنا ہو جائے۔ لیکن اس چھوٹے سے موڑ میں اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ زمین کا سینہ چیر کے باہر نکل جائے؟ اب دیکھیں تو پتا چلا کہ زمین نرم ہے۔ میں ایک بات کہیے نا، یا تو کہو سخت ہے یا تو کہو نرم ہے، تم دونوں کہتے ہو۔ کہا زمین اللہ کی کاریگری، اللہ وہی سیکھ تو فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین کو ہم نے پھیلایا، ہم نے اسے پہنچایا، ہم نے اسے سینچایا، ہم نے اسے پھیلایا، ہم نے اسے بچھایا ہے۔ اگر زمین نرم ہوتی، اگر زمین جس طرح پودے کے لیے نرم ہے اگر اسی طرح نرم ہوتی تو کیا یہ بلڈنگیں زمین کے اوپر کھڑی ہو پاتی؟ ایک بھی بلڈنگ کھڑی نہیں ہو پاتی۔ مالے پر مالے، ایک پہ دو، دو پہ تین، تین پہ چار، آج کل تو 5 سے کم، 6 سے کم تو کوئی بناتا نہیں، اتنے بلڈنگیں ساری کھڑی ہو رہی ہے۔ زمین مضبوط ہے تبھی تو کھڑی ہو رہی ہے، ورنہ کوئی بلڈنگ کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ تمہاری دیواریں مضبوط ہوگی، تمہارا کانکریٹ مضبوط ہوگا، اگر زمین مضبوط نہیں تو پھر کسی کام کا وہ مضبوطی فائدہ نہیں دیتی۔
تو ٹھیک اسی طرح میرے دوستوں اللہ نے فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے زمین کو بچھایا اور ہم ہی کیا ہی بہترین ہم نے بچھایا ہے، سب کی ضرورتیں پوری کرنے، ہر ایک کی ضرورتیں ہم پوری کرنے۔ اس کے بعد وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنایا۔ اللہ آسمان کے بارے میں فرماتے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیسے بنایا؟ اپنے ہاتھوں سے ہم نے آسمان کو بنایا، وہ جو تمہارے اوپر ہے، اور کتنا اسے کشادہ کیا، اور بہترین کشادہ کرنے والے ہم ہیں۔ چاہے آدمی فلائٹ میں بیٹھ جائے، چاہے آدمی کسی میں بھی بیٹھ جائے، آسمانوں کے کناروں سے باہر جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے؟ کوئی نہیں جا سکتا۔ اتنے کشادہ اس کی کشادگی ہمیں آج تک نظر نہیں آئی۔ کوئی جانا بھی چاہے تو جا نہیں پایا، اور جا بھی نہیں پائے گا۔ اللہ کتنے بڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس زمین و آسمان کے درمیان میں ہم نے اتنی نعمتیں بچھائی، اتنی نعمتیں برسائی، اتنی نعمتیں برسائی۔ فرماتے ہیں کہ اتنی نعمتیں برسائی کہ تم مسلسل میری نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہو، میری نعمتوں میں پل رہے ہو، میرا کھا رہے ہو، میرا پی رہے ہو، میری نعمتوں میں چل رہے ہو، میرے سورج کے نیچے زندگی گزار رہے ہو، میرے چاند کے چاندنے میں تمہیں سکون مل رہا ہے، میری رات میں تم سو رہے ہو، آرام کر رہے ہو، میری دی ہوئی دولتیں تم استعمال کر رہے ہو، میرے دیے ہوئے سامان کو تم حاصل کر رہے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے حوالے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورج بھی تمہارا، چاند بھی تمہارا، آسمان بھی تمہارا، زمین بھی تمہاری، مخلوق بھی تمہاری، خلقت بھی تمہاری، جنگل بھی تمہارے، زمین کے اندر کے معدنیات بھی تمہارے، سونا بھی تمہارا، چاندی بھی تمہارا، اس کے اندر سے نکلنے والا کالا سونا ہو یا اجلا سونا ہو، سارے کے سارے تمہارے، آسمان میں اڑنے والے پرندے تمہارے، چرندے تمہارے، درندے تمہارے، جنگل کا ایک ایک جانور تمہارے تابع، ہر چیز کو میں تمہارا غلام بنا دوں گا، تمہارے اشاروں پہ نچواؤں گا، سورج کو تمہارے اشاروں پہ نچواؤں گا، جنگل کا شیر، ببر شیر کو بھی میں تمہارے انگلی کے ایک اشارے پہ نچواؤں گا، آسمان کی بلندیوں پر اور اپنی اونچائیوں پر اپنی کرتب دکھانے والے پرندے وہ بھی تمہارے اشاروں پہ ناچیں گے۔ لیکن ایک چیز ہے، اللہ نے فرمایا ساری کی ساری چیزیں، ابرو بادو ماہو درکارن، ابر بھی تمہارا، سورج بھی تمہارا، چاند بھی تمہارا، سب تمہارے۔ اللہ نے فرمایا بدلے میں نے ایک چیز مانگی آپ سے، کہا صرف تو میرا ہے، چاند تیرا ہے، سورج بھی تیرا ہے، سب کچھ تیرا، لیکن صرف تو میرا بندہ۔ تا تنانے بکفاری، اللہ فرماتے ہیں جب ساری چیزیں تیرے لیے کام میں لگی ہوئی ہیں، کیا تو میرے لیے کام میں نہیں لگ سکتا؟ عربی بتاؤ نا، انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ ساری کی ساری چیزیں میرے لیے کام کر رہی ہیں، سورج کس کے لیے نکل رہا ہے بھائی؟ ہمارے لیے نہ کہو، میرے لیے کہو۔ سورج کس کے لیے نکل رہا ہے؟ میرے لیے۔ چاند کس کے لیے نکل رہا ہے؟ میرے لیے۔ دن کس کے لیے آیا؟ میرے لیے۔ رات کس کے لیے آئی؟ میرے لیے۔ یہ مسجد اور اس مسجد کے اندر یہ کمکمے، یہ لائٹیں، یہ پنکھے، یہ شغالینیں، یہ سارے کے سارے انتظامات جو ہوئے ہیں کس کے لیے ہوئے؟ ارے بولو نا بھائی، میرے لیے۔ کس کے لیے بھائی؟ میرے لیے۔ کہو نا میرے لیے، یہ صرف اور صرف میرے لیے۔ اب جو آئے گا وہ کہے میرے لیے، اگر وہ نہیں کہتا تو ٹھیک ہے بھی تیرے لیے نہیں، لیکن میرے لیے تو ہے۔ اللہ نے انتظام کیا ہے۔ اذان دی کس کے لیے؟ ہمارے لیے، میرے لیے۔ میرے لیے دی گئی ہے، ہمارے لیے نہیں۔ ہمارے میں اور میرے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بتاؤ فرق کیا ہوتا ہے؟ اماں بیمار ہو جاتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ اماں بیمار ہوتی ہے، اماں کے 4 بیٹے ہیں یا 3 بیٹے مان لو، 3 بیٹے ہیں، اماں بیمار ہو جاتی ہے تو بڑا بیٹا کیا کہتا ہے؟ یہ چھوٹا لے کے جائے گا،
ہسپتال کو لے کے جانا ہے تو بڑا بیٹا کیا سوچے گا؟ چھوٹا لے کے جائے گا، چھوٹا والا سوچے گا بیچ والا لے کے جائے گا، بیچ والا سوچے گا بڑا بھائی لے کے جائے گا، کوئی لے کے نہیں جائے گا، دھری کی دھری اماں وہی رہے گی۔ کیوں؟ اماں کس کی ہے؟ ارے بولو نا، ہماری۔ اماں کس کی؟ ہماری۔ تو وہ دیکھے گا۔ اچھا چلو بیوی بیمار ہو گئی، بیوی ہماری میری؟ ارے بولو نا، پکا میری ہے نا، میری بیوی میری ہی ہے، آپ کی ہی ہے۔ بیوی بیمار ہو گئی، کون لے کے جائے گا؟ کوئی اور نہیں آئے گا، آپ ہی کو جانا پڑے گا۔ ٹھیک اسی طرح مسجد کے اندر انتظام کیا گیا، مسجد کے اندر لائٹیں لگوائی گئی، مسجد کو قمقموں سے سجایا گیا، تیار کیا گیا۔ قربان جائے اس صحابی رسول پر، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے ایک اللہ کے نبی کے صحابی نے مسجد نبوی میں لا کے چراغ لگایا، نبی جی یہ میں اللہ کے گھر مسجد نبوی کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اور انہوں نے اس کے بعد جتنی بھی مسجدوں میں جتنے بھی لائٹ لگے ہیں اس زمانے سے لے کر آج تک کتنی مسجدیں بنی، کتنی جگہ لگے، پوری دنیا میں ہر ایک کا ثواب انہیں جاتا ہے۔ کیوں؟ نیک کام کی شروعات کی جو انہوں نے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں میری طرف سے 4 لائٹیں، کس کی سنت؟ وہ پہلے والے صحابی کی سنت۔ میری طرف سے لائٹوں کا انتظام میں کروا دوں گا، فلانا کروا دوں گا۔ یہ سارے کے سارے وہ مسجد نبوی میں چراغ لگانے والے صحابی کے ہتھے چڑھیں گے، ان کے ماتحتی میں آ کر انہیں بھی ثواب ملتا جائے گا، انہیں بھی ملے گا پورا، ان کا اپنا پورا ملے گا، ساتھ ساتھ انہیں بھی ملے گا کیونکہ انہوں نے وہ سنت جاری۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتلائی ہمیں اسے ماننا پڑے گا۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو بس اسلام ہی ہے، اور کوئی دین ارے بھی بولو نا، کوئی بھی دین نہیں ہے، اسلام ہی دین ہے، اسلام ہی مذہب ہے۔ کس کے لیے بھائی؟ مسلمانوں کے لیے، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، جو بھی کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، کوئی بھی ہو، عیسائیوں کے لیے، کرسچنوں کے لیے، ہندوازم کے لیے، فلانوں کے لیے، جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں ہیں، دہریے ہیں، مماتی ہیں، جو بھی ہیں، سب کے لیے دین کیا ہے؟ اسلام۔ یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ مانتے نہیں، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، تو انہیں یہی تو سزا ملے گی کہ نہ ماننے کی۔ یعنی مرنے کے بعد کافر کو جو سزا ملتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ یہی اسی بات کی تو سزا ملتی کہ دین تو تیرے لیے اسلام تھا، تو نے اسے مانا نہیں۔ اگر مان لیتا کامیاب ہو جاتا، بمراد ہو جاتا، اس دنیا میں بھی سرخرو ہو جاتا، آخرت میں بھی سرخروئی حاصل کر لیتا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ جنازہ جا رہا تھا، کسی یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یار غار، ہمدرد، رفیق سفر و حضر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو کی وجہ کیا ہے؟ کہا میرے ہوتے ہوئے ایک یہودی کا جنازہ یہودیت کی حالت میں چلا گیا، کاش کچھ کر لیتا تو وہ مسلمان ہو کے مر جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کیوں؟ یہ دین ان کے لیے بھی تھا، یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ دین سب کے لیے ہے، بس اللہ سب کو سمجھا دے۔ لیکن ایک حقیقت ہے، ایک انگریز مورخ لکھتا ہے، بہت پتے کی بات، ایک انگریز مورخ لکھتا ہے ساری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان سارے مذاہب پر میں نے پی ایچ ڈی کی، ہر مذہب کا میں نے مطالعہ کیا، ہندوازم کا مطالعہ کیا، کرسچنزم کا مطالعہ کیا، انفینیٹزم کا مطالعہ کیا،
دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں اور موجودہ ہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ان سارے مذاہب کا میں نے مطالعہ کیا، اسلام کا بھی میں نے مطالعہ کیا، تو آخر میں وہ نیچے لکھتا ہے کہ میں نے سارے مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں مجھے پوری دنیا میں اسلام سے بہتر، اسلام سے زیادہ عدل و انصاف والا، اسلام سے زیادہ خیر خواہ والا، اسلام سے زیادہ بہترین مذہب کوئی نظر نہیں آیا۔ بولنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے۔ مسلمان تو کہے گا یہ اسلام اچھا ہے، ہم کہیں گے تو بھی گھر کی بات ہے ہمارے اپنی، لیکن وہ کہہ رہا ہے جو ہمارے گھر والا نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا پھر میں نے دنیا کی تمام قوموں کا میں نے مطالعہ کیا، دنیا کی تمام قوموں، مثال کے طور پر ہندو قوم، کرسچن قوم، راجپوتانہ قوم، فلانی قوم اور جتنی بھی قومیں ہیں ان میں اپنے اپنے مذاہب کے ماننے والے سکھ قوم، یہ سارے کے سارے قوموں کا میں نے بھی مطالعہ کیا، ان کو بہت قریب سے دیکھا، ان کے پاس گیا، ان سے مل جل کے رہا، ان سے نکل کے ان کے پاس گئے۔ فرمایا سارے کی ساری قوموں کا میں نے بہت تحقیق کے ساتھ مطالعہ کیا۔ تاخیر میں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کمنٹس کرتا ہے کہ مجھے جب مسلمانوں نے اسلام کو پراپرلی تھاما اور اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھا تو ان سے بہتر کوئی قوم اس دنیا میں نہیں ہے، اور جس وقت مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑا اور اسلام سے دوری اختیار کی اور اسلام سے اپنا رشتہ توڑا اور توڑ کر صرف نام کے مسلمان رہ گئے، تو میرا یہ دعویٰ ہے مسلمانوں سے زیادہ بدتر کوئی بھی نہیں۔ ابھی میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ مسلمان ہو بدتر قوم ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بارے میں یہ فرمایا، مومن ہو جھوٹ بولے ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو دھوکہ دے ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو بدزبانی کرے ہو ہی نہیں سکتا۔ یا تو وہ بدزبانی کر رہا ہے یا تو وہ مومن ہے، مومن بھی ہے بدزبانی بھی کر رہا ہے، ممکن نہیں ہے۔ رات بھی ہو دن بھی ہو سکتا ہے؟ عربی ہو سکتا ہے؟ رات بھی ہے اور دن بھی ہے، آگ بھی ہے پانی بھی ہے، نہ، دونوں الگ الگ چیزیں۔ میرے دوستو ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان اگر ہے جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان اگر ہے دھوکہ نہیں دے سکتا، مسلمان اگر ہے گالی گلوچ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے گالی گلوچ کی جب بات آتی ہے، گالی گلوچ غلط بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے من تشابت امتی سقطت من عین اللہ عز وجل، جب میری امت گالی گلوچ اختیار کرتی ہے اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو امت گالی گلوچ اختیار کرتی ہے اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ میرے دوستو اپنے زبان کو بچائیں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، حضرت سفیان بن عبداللہ بن ابی الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی وہ کون سی چیز ہے جس سے میں سب سے زیادہ خوف کھاؤں، ڈروں، جس بات سے میں اس دنیا میں رہتے ہوئے ڈروں وہ کون سی چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور یوں فرمایا، ہاں، ایسے ہی فرمایا اپنے فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اپنی زبان کو یوں پکڑا اور پکڑ کر فرمایا، ہاں، یہ ہے جس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آج ایک موٹی بات بتلاتا ہوں، 10 منٹ کوئی آدمی کسی کے سامنے بیٹھتا ہے کیا کرتا ہے میرے بھائیوں؟ ذرا بتاؤ نا مجھے۔ غیبت کرتا ہے، غیبت۔ انہیں ویسا کہتے بھائی، انہیں یہ کریا کہتے، وہ اس کے گھر میں اس کا مسئلہ ایسا کہتے،
اس کی بیوی کا مسئلہ، اس کا فلانے کا مسئلہ، اس کی اماں کا مسئلہ، اس کی بہن کا مسئلہ، اس کا فلانے کا مسئلہ، خود اس کا مسئلہ، انہیں ایسا کریا کرتے، انہیں وہ کریا کرتے. یہ کتے قدرے کی کہانی سیدھا جہنم میں لے جائے گی. 10 منٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من القتل، الغیبت اشد من القتل، غیبت قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. یعنی کسی کو جان سے مار دو، یہ گناہ جو ہے نا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ غیبت کرنا ہے. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا. عام طور پر کیا ہوتا ہے نا، غیبت میں بیٹھے بیٹھے آدمی کیا بولتا ہے، انہیں ویسا کریا کرتے، انہیں فلانی لڑکی کے ساتھ جا کر غلط کام کریا کرتے، ایسا بولتے. اس آدمی کے گناہ کے بارے میں بات کر رہے، بے شک اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے زنا کیا ہے. زنا کیا، اللہ کے حکم کو، اللہ کے حکم کو توڑا ہے، زمین کپ کپائی ہے، آسمان تھر تھر کانپا ہے. زمین کے جس حصے میں زنا ہوتا ہے وہ زمین اللہ سے فریاد کرتی ہے، اللہ اللہ اے مجھ پہ یہ کون بندے ہیں جو مجھ پہ تیرے حکم کو توڑتے ہیں، اللہ مجھے اجازت دے، اللہ مجھے حکم دے، اللہ مجھے اتنی اجازت دے میں ان سب کو زمین اپنے اندر نگل لوں اور ان کی فصلیاں توڑ دوں. زمین اللہ سے کہتی ہے، آسمان اللہ سے کہتا ہے اللہ یہ میرے نیچے کیا ہو رہا ہے، تیرے بندے تیرے حکم کو توڑ رہے، یا اللہ مجھے اجازت دے میں ٹوٹ کے ان کے اوپر گر جاؤں اور انہیں مسل دوں. اللہ سے مانگتے ہیں، زمین بھی کپ کپاتی ہے. زنا اتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، لیکن فرمایا اس سے بھی بڑا گناہ غیبت کرنا ہے. ہمیں بولتے ہیں نا انہیں کریا کرتے انہیں ویسا کریا کرتے، زنا کریا کرتے. اچھا میرے بھائی اس نے جو بولا کہ اس نے زنا کیا ہے اس کا گناہ اپنی جگہ، اس سے بھی بڑا گناہ تو نے کیا ہے. نہیں حضرت سچ کریا انہیں، عربی تبھی تو غیبت ہے، اگر نہیں کر کو رہا تو بہتان لگا رہا ہے، وہ الگ ہے. جو چیز وہاں سچ ہے تبھی تو وہ غیبت ہے. اگر وہ نہیں کر کو ہے پھر بھی تمہیں بول رہی تو غیبت نہیں، اس سے بھی 4 قدم آگے کسی کی زندگی پر غلط تہمت لگا رہے ہو. سوچو اس بات کو. دکان میں بیٹھے شروع، فلانی جگہ بیٹھے، پہلے تو مشہور تھا عورتیں بات کرتی ہیں، مستورات اس بارے میں بہت بزی ہوتی ہے، لطیفہ بہت مشہور ہے. ایک بادشاہ نے کہا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے میں آدھی سلطنت دے دوں گا. میرے سامنے آئے اور کیا بولے، سب سے بڑا جھوٹ بول دے. تو وزیروں نے کہا وزیر صاحب جہاں پناہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، کوئی بھی آئے گا جھوٹ بولے گا. تو بادشاہ نے کہا کہ میں مانوں گا تب نا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. ارے یہ چھوٹا ہے چلنا، جو بھی جتنا بھی بڑا بولے گا وہ کیا بول دوں گا میں پیچھے. ارے یہ چھوٹا ہے، بڑا جھوٹ میں مانوں گا تب نا. تو بادشاہ کے پاس آئے، لوگ آتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، انعام کے لالچ میں فلانا ساری چیزیں کرتے رہے. لیکن ہوا کیا، ایک بندہ آیا اخیر میں، اس نے آ کر ایک جھوٹ بولا. اس نے کہا بادشاہ جہاں پر بڑے بڑے جھوٹ بولے گئے لیکن بادشاہ نے کسی کے جھوٹ کو نہیں مانا. بادشاہ نے کہا کہ ایک جھوٹ ایسا ہے، ایک آدمی آیا
بادشاہ جہاں پر میں کیا کہوں، بس میری زبان حقیر فقیر زبان سے چھوٹی سی بات ہے، میں عرض کرنے چلا تھا۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک درخت وہاں موجود تھا، اس درخت کے نیچے ایک عورت بیٹھی تھی، اس کے سامنے ایک عورت بیٹھی تھی، دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے پر خاموش بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے کہا یہ انعام کا مستحق ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ دو عورتیں بیٹھی تھی اور وہ بھی کیا بیٹھی تھی، ممکن ہے؟ بادشاہ نے کہا میں اسے ٹھکرا نہیں سکتا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اگر میں اسے جھٹلا دوں تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو میرے دوستوں، ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کتنا خراب کر لیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم غیبت بھی کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے نبی نے تو فرمایا مسلمان ہو دھوکہ ممکن نہیں ہے، مسلمان ہے جھوٹ بولے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہے نیک یہ فلانا غلط کام کرے ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ دین تو اسلام ہے، اسلام سراپا مہذب ہے، اسلام بہترین مذہب ہے۔ میرے دوستو، ہمارا جو اپوننٹ ہے، جو ہمارا خلاف ہے، ہمارا جو مخالف ہے، وہ ہمیں کس حساب سے جج کرتا ہے؟ اسلام کو اسلام کے حساب سے جج نہیں کرتا، اسلام کو مسلمان کے حساب سے جج کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مسلمان بھی خراب، اسلام بھی خراب، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے بازار میں رہنے کے رویے کو دیکھ کر، ہمارے چلنے پھرنے کو دیکھ کر، ہماری تجارت و معاملات کے رویے کو دیکھ کر کہ ہماری تجارت میں کتنی ایمانداری ہے اور کتنی دھوکہ دڑی ہے، ہماری تجارت میں کتنی صفائی ہے اور ہماری تجارت میں کتنے مسائل جھول جھپاٹے ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر کہتا ہے کہ یہ ہے اسلام۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ ہماری معاملات کو دیکھ کر جج کرے گا کہ بھی مسلمان کون ہے، اسلام کیا ہے۔ نہ، اسلام ہے، مسلمان کے اعمال اگرچہ کہ خراب ہے، مسلمانوں کے اعمالوں کی بنیاد پر اسلام کو جج نہیں کرنا ہے، اسلام کو اسلام کے حساب سے جج کرو، قرآن و حدیث کی روشنی میں جج کرو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو، آپ میں دنیا کے جس بھی کونے کے آدمی ہو جو اسلام کے بارے میں جج کرنا چاہتا ہے، اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، میں اس کے ساتھ بڑی پورے احتیاط کے ساتھ دست بستہ عرض کروں گا اور اس سے کہوں گا اللہ کے بندے، تو چاہے اسلام کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، تو اسلام کا مخالف ہی کیوں نہ ہو، تو چاہے اسلام کے خلاف بولتا ہو یا اسلام تیرے لیے نامناسب جیسا بھی ہو، وہ تیری اپنی سوچ ہے۔ اگر تجھے اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو مسلمانوں کو نہ دیکھیے گا، اسلام کو دیکھیے گا، اسلام کو اسلام کے نظریے سے دیکھو، اتنا خوبصورت نظر آئے گا۔ اس نمبر پر بیٹھ کر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، اسلام کا دیوانہ بن جائے گا۔ یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لوگ، ایک بہت بڑا دشمن تھا اسلام کا اور اسلام کے خلاف اس نے بہت بولا، اتنا بولا اور اس نے اپنی زبان سے کتنے، اپنے قلم سے اسلام کے خلاف کتنے لٹریچر لکھے اور اپنی زبان سے اس نے کتنی مرتبہ اسلام کے خلاف بولا ہے اور بہت زیادہ چیلنجز بھی کیے۔ لیکن ایک دن اس نے خود کو سوچا کہ میں جس مذہب کے بارے میں بولتا ہوں، جس کے خلاف بولتا ہوں، ذرا اس کو جانوں تو صحیح، اس کے اندر تو دیکھوں تو صحیح، اس میں جھانک کے دیکھوں تو صحیح۔ اس نے اس کو جھانچنے کی کوشش کی، اس کے اندر جھانکنے کی کوشش کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو فرمایا، یقین جانے میں آپ کو ایسے دسیوں مثالیں دے سکتا ہوں، دسیوں افراد کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ اسلام کا دیوانہ بن گیا، اسلام کا دشمن تھا، اسلام کا دل دادا بن گیا، اسلام کو جاننے والا بن گیا اور کہنے لگا کہ میں کل تک اسلام کے خلاف لوگوں میں باتیں پھیلاتا تھا، آج کے بعد میں اسلام کا مبلغ بنوں گا۔
میرے دوستوں بات میری سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زبان کو بد زبانی سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اپنی زبان یہ وہی زبان ہے جو جہنم میں لے جائے گی۔ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ کو تولنے کی ضرورت ہے، نکلنے والے الفاظ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے الفاظ کو نہیں سنبھالیں گے، اپنے الفاظ کو، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے، یقین جانے ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ہاں، سنبھالنے کی ضرورت ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہے، اپنے آپ کو غیبت سے بچانا ہے، اپنے آپ کو سود سے بچانا ہے۔ سود جانتے ہو؟ جانتے نہیں ہے نا؟ سود ہے زمانے میں، ہے، شاید نام بدل گئے ہوں گے اس کے، انٹرسٹ، کیا بولتے اسے، ماڈل نام۔ سود کا نام انٹرسٹ ہے، سود کا نام سنگا ہے، سود کا نام بیاز ہے، سود کا نام بڈی ہے، سود کا نام فلانا ہے، کتنے اور کتنے کیا کیا نام ہے اس کے، اور بھی ہیں گے نام بدل کے لوگ کیا کرنے لگے، سمجھ لگے سود حرام ہے، سب بیاز نہیں، سود حرام ہے، انٹرسٹ نہیں، سود حرام ہے، سنگا نہیں، نہ بھائی، جتنے چاہے نام بدل لو، خود ایک ہی ہے، پروڈکٹ وہی ہے۔ اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ہاں، چٹی اور ایک نام، یہ چٹیاں چلاتے نہیں، بہت سارے لوگ اس میں پیسے ڈالتے ہیں۔ ارے بھائی، چٹیاں کا اتنا شور چلا ہے، اتنا چلا ہے، اتنا چلا ہے، چھوٹے بچے بھی چٹیاں لگا رہے ہیں۔ نہیں پتا آپ کو؟ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ دکانوں میں کوئی کارڈ مل رہا ہے، اس کارڈ میں روزانہ 2 روپے 5 روپے جمع کر رہے بچے، 220 روپے جمع کریں گے، 200 روپے انہیں ملیں گے، 20 روپے دکان والے کے۔ 1000 روپے کا بھی کارڈ ملتا ہے، اس کی قیمت 100 روپے، 1100 روپے جمع کرے گا، 1000 روپے اس کے ہاتھ لگیں گے۔ مجھے 2 بچے چھوٹے چھوٹے، ایک 12 سال کا بچہ تھا چھوٹا سا، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، وہ بچہ آیا اور بچے کے جیب سے اس کے دوست نے، حضرت انہیں وہ کارڈ لیتا حضرت کر بول کو، اس کی جیب سے نکال کو میرے ہاتھ میں دیا۔ میں نے کارڈ لیا، دیکھا بھی کیا ہے، میں نے حساب لگایا، 2 روپے والا، 2 روپے والا کارڈ تھا، جس میں ٹک مارکنگ، آدھا کارڈ بھرا ہوا، آدھا کارڈ باقی۔ 200 روپے کا پورا حساب کتاب تھا، لیکن اسے باندھ رہے کتنے، 220 روپے۔ اب 20 روپے وہ دے گا ایکسٹرا، اور 200 روپے لے گا۔ بھائی جائز ہے ناجائز ہے؟ ارے بھی بتاؤ نا، ابھی آپ بتائیں۔ ناجائز نہیں، حرام۔ کیا ہے؟ حرام۔ آپ اپنے بچے کو حلال پیسے دے رہے، اب وہ 10 روپے دے رہے، 10 روپے میں سے 5 روپے کھائے گا، 4 روپے 6 روپے کھا کے 4 روپے اس میں جمع کرے گا، یعنی 6 روپے کھا کر 4 روپے حرام بنا رہا ہے۔ چٹیاں چلانا ہے نا بھائی، چٹیاں نہیں، حضرت 5 لاکھ کی چٹی ڈالا تو اس میں میری بیٹی کی شادی ہوتی ہے، نہیں تو نہیں ہوتی، نہیں تو نہیں چھوٹی، واہ، ہوگی، پھر بھی ہوگی۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، حضرت بیٹی کی شادی کے واسطے پیسے اٹھا کو رکھا تھا، کتنے رکھے تھے صاحب؟ 5 لاکھ روپے رکھا تھا۔ اب وہ کہتے 2-3 سالوں سے میرے پاس وہ 5 لاکھ روپے محفوظ رکھو ہوں بیٹی کی شادی کے واسطے، اب حج کو جانا کر۔ ایک حضرت بولے کہ اگر کسی کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں اور وہ سفر کا خرچہ اٹھا سکتا ہے تو لہٰذا اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، اس کو حج کو جانا چاہیے۔ حضرت اب حج کو چلے گا تو بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا، بیٹی کی شادی کر دے تو حج کو کیا کرنا؟ حضرت آپ بتاؤ کیا کرنا، کہاں جانا ہے؟
بیٹی کی شادی کرنا ہے، حج کریں گے بھائی بہنے، حج فرض ہے، بیٹی کی شادی کرنا بھی فرض ہے، لیکن بیٹی کی شادی میں 5 لاکھ روپے لگانا فرض تھوڑی ہے، نہیں سمجھے؟ پیسے تو تمہیں ڈال لیے سو نا، کھندے پو ناک کا مسئلہ تمہاری بنا ہے، تم نے اپنی ناک کا مسئلہ بنا کر بیٹی کی شادی کو 5 لاکھ روپے دینا تم نے بنایا ہے تھوڑی، حقیقت میں تو نہیں ہے نا بھائی جوڑے کو دینا سنت کیا ہے؟ حرام، گھوڑا دینا حرام، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، اللہ نے تمہیں پیسے دیے، حضرت اللہ نے مجھے دولت دی، اس سے میں اپنی خوشی سے میری بیٹی کو کار دے رہا ہوں، واہ، کسی غریب بیٹی کا گھر اجاڑ کر اپنی بیٹی کا گھر سنوارو تو سنور جائے گا، میں کس کا بھی اجاڑا نہیں حضرت، میں میرے پیسے سے میری دن دولت سے اٹھا کر میں اپنی بیٹی کو دے رہا ہوں، ہاں بے شک بھائی صاحب آپ اپنی بیٹی کو دو، منع نہیں کر رہے، شادی میں مت دو، 2 مہینے کے بعد داماد کو گھر بلاؤ، کھانا کھلاؤ، پیار سے چابی ہاتھ میں دے دو، بیٹا کار ہے لے جاؤ، میں ایسا کوئی دیتا ہے؟ شادی میں دیے بعد میں سبھی نہیں دیتے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بھی دینا چاہیے نا، تب بھی بیٹی نا، 2 مہینے کے بعد بھی تمہاری بیٹی تھے، 2 مہینے پہلے بھی، شادی کے دن بھی تمہاری بیٹی تھے، دو، گاڑی دینا، بلاؤ دو، اگر وہ قبول کرتا ہے تو 5-6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد بلاؤ، اپنے گھر میں بلاؤ، پیار سے داماد صاحب میرے بیٹے یہ گاڑی میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، لے لو، 1 سال کے بعد دو گے؟ نہیں حضرت اب من نہیں ہے، کیوں؟ شادی میں پوری دنیا دیکھ رہی تھی نا، دکھانا تھا پوری دنیا کو، وہ دکھاوا کرنا تھا، تجھے تیری بیٹی سے کوئی پیار نہیں ہے، تجھے اپنی دولت کا تماشا دکھانا تھا، اور اسی تماشے کے چکر میں کئی غریب بچوں کی شادیاں 5-5 سال پیچھے ہو جاتی ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے دیا ہے دولت، اور دولت کو دولت کی جگہ میں خرچ کرنے کی جگہ میں خرچ کرو، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں کرو، نہیں کریں گے وہاں نہیں کریں گے، غلط جگہوں پہ خوب لگائیں گے، لیکن لگانے کی جگہ بالکل نہیں لگائیں گے، آرکیسٹرا سجائیں گے نا، آرکیسٹرا، بعض مرتبہ کسی شادی میں شرکت، کسی نے دعوت دی تو شرکت کرنے کے بعد لگا کہ بھی مسلمانوں کی شادیوں میں آیا ہوں یا ہندوؤں کی شادی میں آیا ہوں، سمجھ میں نہیں آیا، یہ میرا جملہ ایسے ہی ہے، میں ذرہ برابر بھی جھجک نہیں رہا ہوں، شاید آپ کو بھی لگا ہوگا، نہیں لگا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے لگا ہے، وہ شادی کس کی وہ بھی جانتا ہوں، لیکن مجھے لگا ہے کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے، غیر مسلموں کی شادی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اس شادی میں انسانیت نام کی چیز تھی نہیں، سنت تو تھی نہیں، سنت کا جنازہ نکال دیا گیا تھا، ارے وہ تو چھوڑو، پردے تو پردہ تو دفن کر دیا گیا، حجاب ختم کر دیا گیا، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جب کسی شادی میں جاتی ہیں وہ بھول جاتی ہے کہ میں کسی شوہر کی پتنی ہوں، کسی گھر کی میں ماں ہوں، کسی باپ کی میں بیٹی ہوں، کسی بھائی کی میں بہن ہوں، لہٰذا مجھ پر چند ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنی ساری ذمہ داریوں کا لبادہ اٹھا کر پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے مجھے بس شادی میں جانا ہے اور اپنی خوبصورتی کا ڈنکا بجانا ہے اور اپنے حسن کو بے نقاب کر کر سامنے پیش کرنا ہے۔ معاف کریں میرے دوستوں، معاف کریں، اللہ کے لیے معاف کریں، یہ زمانے میں جب سے شروع ہوا ہے اسی دور سے ہماری تنزلی بھی شروع ہو چکی ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں حضرت پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہو رہی، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہے، تجارتوں میں برکت نہیں، کیوں آئے گی بھائی؟
اور ایک نیا ٹرینڈ بتاؤں حضرت، ایک بات پوچھنا تھا. کیا بھائی؟ حضرت ابا بیمار پڑے تھے، ابا کی طبیعت بہت مشکل سے اچھی ہوئی، فوراً امی بیمار پڑ گئے، پھر امی کی طبیعت کا علاج کرایا، پھر فوراً بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، پھر وہاں سے نکلا، پھر میری طبیعت خراب ہو گئی، پھر حضرت مسلسل مسئلے ایسا چلنے کو جاری. حضرت مجھے ایسا لگتا کہ ان کی کیا کی کرا ڈالی لے دیکھو، کرا ڈال دیسو تمہیں بہت بڑے ترم خاں جو تم نہ کرا ڈال لے. اچھا چلو بتاؤ بھائی، تم نے فجر پڑھی؟ نہیں. کل پڑھی؟ نہیں. پرسوں پڑھی؟ نہیں. اچھا پھر تمہیں کون سے نیک تھے جو آپ کے اوپر حالات نہ آئے؟ یعنی ٹوٹلی سزا کے مکمل حقداری کے وہ سارے کام کر چکے ہو جس کی وجہ سے پریشانیاں آئے، اور پھر بھی کہتے ہو میرے پر پریشانی آ رہی سو. میری بات نہیں سمجھ رہے؟ میرے ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ میرے اوپر آخر پریشانیاں آ رہی سو کئی کو سوال، میں کون؟ ذرا ایک مرتبہ بند کمرے میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کر اپنے دل میں جھانک کر دیکھو کہ تو حقیقت میں اللہ کا بندہ ہے کہ نہیں ہے. آنکھیں بند کر کر اپنے آپ کو جھانک کر دیکھو نا کہ کیا تو اللہ کا حقیقت میں بندہ ہے. اگر تو اللہ کا بندہ ہے تو بتا تیری زندگی میں کتنی بندگی ہے، بتا تیری زندگی میں تو نبی سے محبت کرنے والا ہے، بتا تیری زندگی میں نبی کی سنت کتنی ہے، نبی سے پیار کتنا ہے، بتا تیری زندگی میں سچ کتنا ہے، جھوٹ کتنا ہے، تیری زندگی میں دھوکہ کتنا، امانت داری کتنی ہے، تیری زندگی میں بدزبانی کتنی ہے، گالی گلوچ کتنی ہے، اور اچھائی کتنی ہے. تو اچھا کتنا، برا کتنا، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. تو جانتا ہے تو کون ہے، تو جانتا ہے تیرے اندر کتنی برائیاں ہیں. وہ بیٹھ کے سوچو، پھر ان برائیوں کو دھو دو، ان کو ختم کرو، ان کو ختم کرو اور توبہ کرو. یا اللہ آج سے توبہ کرتا ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، آج سے توبہ کرتا ہوں، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، آج سے توبہ کرتا ہوں، کسی کے ساتھ غلط کام نہیں کروں گا، کسی کو غلط بات نہیں کروں گا، کسی کو گالی گلوچ نہیں دوں گا. اللہ توبہ کرتا ہوں، آج سے نماز نہیں چھوڑوں گا، آج سے سنتوں سے پیار کروں گا. اللہ آج سے توبہ کرتا ہوں، پیارے نبی کی پیاری سنتوں کو پوری زندگی تھام کے چلوں گا. توبہ کرتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ ان آنکھوں سے آنسو بہا کر اللہ کے دربار میں گر گڑا کر دیکھو، پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں کیسے برستی. یہ چھوڑ دو فلاں نے کچھ کرایا ہوگا، فلاں نے کچھ کرایا ہوگا، یہ کرانے کے چکر میں اپنے خاندان والوں سے رشتے توڑ لیتے ہو. فلاں نے ہمارے انہوں نے کرا ڈالے، جب معلوم انہوں کرائے. ان عامل صاحب بولے یہ دنیا میں جتنے عامل آج موجود ہیں سارے کے سارے جھوٹے ہیں. فلاں نے انہوں سے انہوں کرا ڈالے، اچھا رشتہ تھا، کل تک تمہارے ذہن میں ان کے بارے میں اچھا خیال تھا، وہ عامل صاحب بول ڈالے آج سے ان کا رشتہ ختم. نہ بھائی نہ، میں یہ نہیں کہتا جادو حق نہیں ہے، جادو ہوتا ہے اور یہ کرتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے کیا اچھا کیا ہے کہ ہم سے ہمارے ساتھ اچھا ہو. نبی سمجھے نہیں سمجھے میری بات؟ اپنی زندگیوں کو کے اندر کھنگال کر دیکھیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے دیکھیں، تبھی تو کچھ پتا چلے گا. لیکن ہماری نظر تو ہمیشہ دوسروں پہ رہتی ہے، انہیں ویسا، فلانا ایسا، فلانا ویسا، فلانا ویسا. اللہ کے لیے بول رہا ہوں میرے دوستو، ایک مرتبہ اپنے آپ کو دیکھو، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو، اپنے دل کے اس آئینے کے اندر جھانک کر دیکھو، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کون ہیں، کیا ہے. دوسروں کو چھوڑ دو، دوسرے وہ بنیں گے، پہلے ہم بنیں گے. میں کیا بولوں؟ میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں، میں پہلے بھی کئی مرتبہ جمعہ کے بیان میں بتا چکا ہوں، میری کہی ہوئی ہر بات کا پہلا مخاطب اور 100 نمبر کا مخاطب نہیں، آپ نہیں. اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو 101ویں نمبر پر آپ ہیں. 1 نمبر سے لے کر 100 نمبر تک میں خود میری باتوں کا مخاطب ہوں.
میں اپنے آپ کو جھنجھوڑتا ہوں، مجھے اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے، کیونکہ میری باتیں اگر مجھے نفع نہیں دیں گی تو آپ کو بھی نفع نہیں دیں گی۔ صحیح بول رہا ہوں نا بھائی؟ ہم سب اپنے اپنے طور سے سب سے پہلے مجھے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ ایک آدمی نے کہ آنکھوں میں درد تھا، کیا تھا بھائی؟ درد۔ اس نے علاج کرایا، بڑے بڑے حکیموں کے پاس گیا، ڈاکٹرز کے پاس گیا، لیکن کہیں بھی اس کا علاج نہیں ہو۔ اس کی اپنی بڑی دولت کا لگا دی، لیکن اس کی آنکھوں میں درد رہتا تھا ہمیشہ۔ علاج کرایا لیکن علاج نہیں ہوا۔ پھر ایک بڑے حکیم صاحب اللہ والے ملے، وہ خود حکیم بھی تھے، ان کے پاس اچانک ایسے ہی ملاقاتوں میں مسافہ کیا، حضرت بڑی تکلیف ہے آنکھوں میں، دعا کر دیجیے۔ تو حضرت نے کہا ادھر آئیے۔ آنکھیں اٹھا کے ایک مرتبہ یوں دیکھا، بھائی صاحب دراصل تمہیں ایک شکایت ہے، تمہیں صرف لال رنگ دیکھنا ہے۔ کون سا رنگ دیکھنا ہے؟ تو تمہیں درد نہیں ہوگا۔ لال رنگ کو چھوڑ کے دوسرا کلر دیکھو گے، کیا ہوگا؟ درد ہوگا۔ پھر انہوں نے اندازہ لگا تو سچ میں ویسا ہی تھا۔ ایک ہی کلر دیکھنا ان آنکھوں سے، تو وہ کون سا کلر ہے؟ لال کلر۔ اس کے علاوہ جو بھی کلر دیکھو گے کیا ہوگا؟ انہوں نے اس بیماری کو پکڑا کہ کیا بیماری ہے، کہاں ہے، تو بتا دیا۔ تو اب اس نے کیا کیا، بیچارہ گھر آیا، دیکھا گھر کی دیواریں سفید ہیں، دیکھوں گا تو کیا ہوگا؟ اور بلایا پینٹر کو، بلایا، پورے گھر کی دیواریں کیا ہو گئی؟ لال ہو گئی۔ پھر اس کے بعد زمین فرش لال، دیواریں لال، کھڑکیاں لال، اور گارڈن لال، گھر کا جو بھی ہے سب لال لال۔ گھر میں کام کرنے والے نوکر کا یونیفارم لال، سب لال۔ اب کتنا لال بنائے گا بھائی؟ اس کی پراپرٹی لال بنائے گا، کسی اور کی پراپرٹی کو بھی لال بنائے گا کہ مجھے یہاں سے گزرنا ہے، تمہاری پراپرٹی کو بھی میں لال پینٹ مار دوں گا، ہوگا؟ لیکن قید ہو گیا ایک جگہ پہ، باہر نہیں نکل سکتا، باہر جائے گا آنکھوں میں کیا ہوگا؟ درد ہوگا۔ تو پھر انہوں نے اللہ والوں کو فون کیا، حضرت مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، میں بہت تنگ آ گیا ہوں، آپ تشریف لائیں۔ اب حضرت آئے تو سفید کپڑے پہن کر آئے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے حضرت، تو ایک فوراً ایک خادم گیا، حضرت کے اوپر لال پینٹ ڈال دیا۔ حضرت یہ کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ کہا حضرت آپ ہی نے تو کہا تھا مجھے لال رنگ دیکھنا، آپ سفید پہن کے آئے، ظاہر سی بات، تو مجھے درد ہوگا تو میں نے آپ کو بھی لال بنا دیا۔ پھر حضرت نے کہا کہ بھائی اتنا دیوار گھر دیکھا، لال ہے، گارڈن لال ہے، زمین لال ہے، فرش لال ہے، پھر لال ہی لال ہے، پورا لال ہی لال ہے، اور وہ لال کا لال بھی لال ہی لال ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے کہا اللہ کے بندے کتنا خرچ کیا؟ حضرت بہت خرچ کر دیا، لیکن اب سمجھ میں نہیں آ رہا، گھر کے اندر قید ہو گیا ہوں، باہر جاؤں گا تکلیف ہوگی۔ حضرت نے کہا بھائی اتنا سارا خرچ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت آپ ان کو لال رنگ دیکھنا ہے، ارے بھائی 20 روپے کا لال چشمہ لے کے پہن لیتا، پوری دنیا لال ہو جاتی تھی۔ نہیں سمجھے؟ آدمی کی عادت ہے پوری دنیا بدل جانا، میں نہیں بدلتا، خود کو چھوڑ وہ سب کو لال بنا رہا ہے۔ نہیں سمجھے؟ بھائی پوری دنیا کو کہاں سے لال بنائے گا تو؟ تیری اوقات بھی نہیں کہ پوری دنیا کو تو لال بنائے۔ 20 روپے کا ایک لال چشمہ پہن لیتا، پوری دنیا کیا ہو جاتی؟ ایک اکیلا تو سدھر جاتا، بہت آسان تھا، بہت مشکل کام سب کو سدھارنا، وہ اس کرنے میں تو لگا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ میرے بتانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم بدل جائیں، بس باقی دنیا جائے اپنی جگہ، لیکن میں بدلوں گا، اور صرف میں بدل جاؤں، میں سچا بن جاؤں، میں ذات سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تیار ہے بھی؟ کون کون تیار ہے؟ جھوٹ نہیں بولیں گے آج کے بعد سے، ہمیشہ سچ بولیں گے، اپنی زبان کو پاک رکھیں گے، بد زبانی سے بچیں گے، گالی نہیں دیں گے۔ میرے دوستو، میں ایک بات، گالی کی جب بات آئی تو میں اب یہاں پر رک کر ایک بات کہہ دوں، چھوٹے چھوٹے بچے، مشکل سے ان کی عمر 9 سال 10 سال بھی کراس نہیں ہوئی ہوگی، اتنی بڑی گالی دیتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی اتنے بڑے نہیں ہوں گے وہ گالی سے، وہ تو بڑا ہے ہی نہیں، اتنی بڑی گالی دیتا ہے کہ اس کے جو مائی اور باپو ہیں
وہ بھی اتنے بڑے نہیں ہوں گے جتنی بڑی اس نے گالی دی ہے، اور ٹھٹائی کے ساتھ دی ہے، اور ٹاپک کچھ بھی نہیں ہے گالی دینے کا، بس من میں آیا بول دیا۔ میرے دوستو اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، ان کی لینگویج بچاؤ، ان کو گالیوں سے بچاؤ۔ اب وہ گالی کہاں سے دیں گے؟ کس سے سیکھیں گے؟ ایک والد صاحب نے اپنے بچے کو میرے سامنے لایا، حضرت چھوٹا سا بچہ تھا، 5 سال کا بچہ تھا، حضرت نے اب سے گالیاں سیکھ لیا، ذرا ڈراؤ اسے۔ میں بچے کو سامنے بٹھا، پوچھا بیٹا کیا گالی دی ہے تم نے؟ بچہ خاموش کھڑا تھا، ان کے والد صاحب سے کیا گالی دیا بچہ؟ حضرت سور کو بولے آئی نے۔ اچھا سور بولے، ادھر آؤ بیٹا، کون سکھائے سو بیٹا گالی ہے؟ کون سکھائے؟ امی سکھائے۔ ہاں اب ظاہر سی بات ہے، امی تو بٹھا لے کو تو گود میں بٹھا لے بیٹا یہ بولنے سکھا نہیں، سکھا کرو۔ کیا ہوا؟ گھر کے سامنے پانی بھرنے کی جگہ لڑائی ہوئی تو ان کی امی دوسرے کو گالی دے بیٹا سونیا۔ اسے نہیں معلوم سور بولے تو کیا، اسے کیا معلوم؟ 5 سال کا بچہ، وہ کیا جانتا ہے؟ صرف وہ مومنٹ کو قید کیا ہے، اس سین کو قید کیا ہے، غصے میں اسٹیپ کو یہ بولنا اور ٹچ۔ امی غصے میں ہی تو یہ بولے، تو لہٰذا مجھے بھی جب غصہ آتا تو میں یہ بولنا۔ تو اس نے سین کو قید کر لیا، اپنے دماغ میں بٹھا لیا اور اس نے ڈال لیا کہ اسے کیا پتا اس گالی سے کیا مطلب ہے، گالی بھی ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم۔ اور ہم سمجھے بچہ گالیاں دینا سیکھ گیا۔ نہ میرے بھائیوں، بچہ گالی دینا نہیں سیکھا، لیکن ہمارے رویوں نے اسے ساری چیزیں سکھا دی۔ ہم سب کو اپنے اپنے گھروں کی اور دوسروں کی دل آزاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہماری زبان سے کوئی بھی شبد نکلے، کوئی بھی لفظ نکلے تو اس سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو آخر میں آپ حضرات کو ایک اہم پیغام دینے چلا ہوں۔ سب سے اہم پیغام تو یہ ہے کہ بھی کل بروز ہفتہ ہمارے مدرسہ حمایت القرآن کی ایک پیرنٹس میٹنگ ہے۔ دراصل ہمارے مدرسہ حمایت القرآن میں جو تک 550 یا 650 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کا مڈ ٹرم ایگزام ہوا، ششماہی امتحان۔ ماشاءاللہ بچوں نے گزشتہ اتوار کو پورے بچوں نے باہر سے بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے تھے، اور انہوں نے ہمارے بچوں کا امتحان لیا، اور امتحان لے کر بہترین نمبرات سے اور بہترین نتائج ہمارے سامنے آئے۔ تو لہٰذا انہی نتائج کو سامنے رکھ کر، انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر کل بروز ہفتہ ہم نے ایک پیرنٹس میٹنگ رکھی ہے، بعد نماز ظہر 2:30 بجے سے لے کر عصر تک ایک میٹنگ رکھی ہے۔ کون کون آئیں گے بھی اس میں؟ یا اپنی اہلیہ کو بھیج دیں گے؟ 2 آدمی آئیں گے، باقی سارے نہیں آئیں گے۔ بھی آپ کے بچے ہوں تب بھی آئیں، نہ ہو تب بھی آئیں۔ آپ کے اپنے بچے ہوں تب بھی آنا ہے۔ اور یاد رکھیں، عام طور پر مائیں اپنے بچوں کی میٹنگوں میں آتی ہیں، باپ نہیں آتے۔ کیوں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ بھئی باپ کو آنا چاہیے۔ اب مستورات آتی ہیں، ان سے بات ہماری ہو نہیں پاتی، ہم دور بیٹھ کے کچھ بول دیتے ہیں، وہ سن لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ اس بچے کے بارے میں ایک استاذ کے سامنے بیٹھ کر حل کرنا تھا کہ میرے بچے کے اندر یہ خرابی ہے، اسے دور کیسا کرنا حضرت، اس کے پرسنل پرابلمز یہ ہیں، وہ اپنے استاذ سے مل کر اسے حل کیسے کریں، یہ ہونا تھا۔ وہ کب ہوگا بھائی؟ اب ہمارے مدرسے کا استاذ تو آپ کی اہلیہ محترمہ سے تو بات نہیں کر سکتے، اور وہ بھی آ کر بات نہیں کر سکتی۔ آنا کس کو چاہیے بھائی؟ باپ آئیں گے، ہم آپ کے سامنے بیٹھیں گے، ڈسکس کریں گے، آپ کے بچوں کی فیوچر کے بارے میں سوچیں گے، تو بہتر ہوگا نہیں ہوگا میرے دوستوں؟ تو آئیں گے سارے انشاءاللہ۔ جن کے نہیں ہیں وہ بھی آئیں، وہ بھی دیکھیں کہ ہمارے محلے میں بچے کس لیول پہ ترقی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے مدرسہ حمایت القرآن میں محلے کے ہی بچے ہیں، باہر کے تھوڑی بچے ہیں۔ بہار کے بچے پڑھ رہے ہیں کہ بہار کے، یو پی کے، اڑیسہ کے، وہاں کے بچوں کو لا کے تو نہیں پڑھا رہے، ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اگر وہاں کے ماں باپ ہوتے تو پھر وہاں کے لوگوں کو بلاتے،
بھی جہاں کا بچہ ہوگا وہاں کے بچوں کو بلائیں، لیکن ہمارے اپنے بچے ہیں، ہمارے قوم کے، ملت کے، سماج کے بچے ہیں، لہٰذا ان کی ترقی بھی دیکھنا ہمارا فریضہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ آئیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات، شہر بنگلور کے اندر کل بہت بڑے بڑے ہندوستان کی مایہ ناز شخصیتوں کی آمد ہونے والی ہے۔ یہ بنگلور کی خوش نصیبی ہے کہ بڑے بڑی ہستیاں یہاں پر تشریف لانے والی ہیں۔ بمن ہلی، بنگلور کے ایک علاقے میں، بمن ہلی کے اندر ایک بہت بڑا پروگرام، بلکہ بہت بڑی کانفرنس ہونے والی ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا آج سے 2 سال قبل ہماری اپنی مسجد میں بھی ایک بہت بڑا تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہوا تھا، جس کے اندر لوگ بڑی بڑی دور سے تشریف لائے تھے اور بڑے پیمانے پر الحمدللہ وہ ہوا تھا۔ اللہ نے اسے کامیاب کیا اور اس کا نتیجہ انگلینڈ اور لندن اور بڑے بڑے ملکوں میں اس کے نتیجے برآمد ہوئے۔ وہاں کے جو فتنے تھے وہ ہل گئے تھے۔ ہم نے پروگرام کیا تھا گوری پاڑیا میں، لیکن ہلا، اس کا اثر ہوا تھا وہاں پر۔ تو لہٰذا بڑے بڑے کانفرنس، تو ٹھیک اسی طرح تحفظ ختم نبوت اور تحفظ اوقاف، 2 چیزیں۔ اوقاف جانتے ہیں نا، یہ ہمارا جو وقت ملکیتیں جو ہیں وہ ساری چیزیں، اس تعلق سے ایک بہت بڑا کانفرنس ہونے جا رہا ہے، جس کی قیادت مفکر ملت حضرت مولانا مقصود عمران صاحب رشادی، امام و خطیب جامع مسجد سٹی مارکیٹ بنگلور فرمائیں گے، جس کے اندر حضرت مولانا مفتی محمد جمال الدین صاحب قاسمی، استاذ حدیث و صدر مفتی دارالعلوم حیدرآباد بنگلور تشریف لائیں گے۔ پھر اسی طرح شیر پنجاب شاہی امام حضرت مولانا عثمان صاحب رحمانی لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم، صدر مجلس احرار ہند خلیفہ مجاز مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی لدھیانوی، یہ خود بھی تشریف لا رہے پنجاب سے، لدھیانہ سے، پنجاب سے، وہاں سے حضرت مولانا عثمان صاحب شاہی امام صاحب تشریف لا رہے، حضرت کا بھی بیان ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ ملت کے، سماج کے منسٹرز جی پرمیشور، اور اسی طرح شری رام لنگا ریڈی صاحب ٹرانسپورٹ منسٹر حکومت کرناٹک، اور اسی طرح عزت مآب بی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب وقف منسٹر حکومت کرناٹک، اور اسی طرح عزت مآب ڈاکٹر ناصر حسین صاحب رکن راجیہ سبھا، اور اسی طرح عزت مآب ڈی کوپیندر ریڈی سابق رکن راجیہ سبھا، یہ حضرات بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے وہاں پر۔ تو لہٰذا چونکہ اوقاف کا مسئلہ ہے تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو بھی انہوں نے سامنے رکھا ہے۔ ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے والی ہے جس میں آپ حضرات کو شرکت کرنی ہے، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ تقریباً 30 سے 40 ہزار کے مجمع کے جڑنے کی امکانات انہوں نے اب تک کے ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں، تو لہٰذا ایک بہت بڑا مجمع جڑنے والا ہے۔ آپ حضرات بھی تشریف لے چلیں۔ وقت میں آپ کو بتلا دوں، بروز آفتاب بعد نماز عصر تا رات 11 بجے تک یہ پروگرام چلے گا۔ نماز عصر کہاں ہوگا؟ سالار پوریا اپارٹمنٹ، منگم پاڑیا مین روڈ، بمن ہلی بنگلور۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا سالار پوریا اپارٹمنٹ، منگم پاڑیا مین روڈ، بمن ہلی بنگلور۔ تو لہٰذا یہ پروگرام ہونے والا ہے، اس میں اپنے آپ کو شریک کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ میں اپنے کو حصہ دار بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔